دوسری چیز ہے یقین. پہلا شرط علم ہے، دوسری شرط ہے یقین. یقین کی اپوزٹ کیا ہے؟ شک کرنا. یعنی کلمہ طیبہ کے اقرار میں انسان کو مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے کہ میرا معبود برحق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نے جب اقرار کر لیا تو اس کے اوپر مکمل طور پر پختہ یقین ہونی چاہیے. انسان کو مکمل طور پر کامل بھروسہ، کامل یقین اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ انسان کو نہیں ہونی چاہیے. تو برادر محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور اس کے طور طریقے بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا. انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر کے بھیجا، جو کہ دین کامل ہے، جس کے اندر کسی طرح کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. ایک دم کامل دین اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا. خود اللہ نے گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محترم سامعین کرام، جس دین اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جسے ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے شہادتین، یعنی کلمہ طیبہ کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا ہے. دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے پہلی چیز، پہلا رکن، یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. کسی بھی انسان کو اگر دین اسلام میں داخل ہونا ہے، اس انسان کے لیے بھی یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ کلمہ شہادت کی کیا ہے؟ گواہی دے، کلمہ طیبہ کی گواہی دے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، نبی کی رسالت کا اقرار کرے، تبھی جا کے وہ انسان دین اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. تو محترم سامعین کرام، آئیے ہم دین اسلام کی اسی پہلے بنیادی رکن لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا شروط ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں. محترم سامعین کرام، ہر انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ہر انسان اس بات کا کیا اقرار بھی کرتا ہے، جانتا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا معبود ہے، عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن یہ جاننے کے بعد اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس کلمے کی کما حقہ، جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. زبانی طور پر انسان اقرار کر رہا ہے، دلی طور پر بھی اقرار کر رہا ہے، اعتقادی طور پر بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر انسان اس کلمے کی ادائیگی میں،
اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کرتا ہے انسان، اس کے اندر اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں، اس کا جو مقصد ہے، اس کو انسان جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرے اور اس کے بعد اس پہ کما حق و عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صرف زبان سے کہہ لینے سے یہ چیز ہے کیا انسان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کے لیے فائدہ مند یہ کلمہ اسی وقت ہوگا جب وہ اس کو جانتے پہچانتے ہوئے اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس پہ کما حقہ عمل پیرا ہو۔ تو آئے ہم اسی کی کیا ہے تفصیل جانتے ہوئے مختصراً آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہ ہر کوئی عام سادہ انسان بھی کیا ہے یہی اس کا مطلب کرتا ہے، اس کا معنی یہی کرتا ہے، لیکن اس کا معنی حقیقی معنی یہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق، معبود برحق، حقیقی معبود، سچا معبود کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یہ ترجمہ اس کا یہی ترجمہ ہے، کیونکہ یہ ترجمہ اسی طرح یوں کیا گیا، اس لیے کیا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اپنے بارے میں، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، هو الحق، وہی برحق ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکار رہے ہیں یا جس سے بھی یہ دعائیں کر رہے ہیں وہ باطل ہے، بیکار ہے۔ تو اسی آیت سے اس کلمے کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقی معبود، معبود برحق اگر کوئی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ تو یہ ہے، تو اسی میں اور ایک اہم چیز ہمیں جسے جاننے کی ضروری ہے، جسے جاننے کی ہر انسان کو کیا ضرورت ہے کہ جب اقرار کر رہے ہیں ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس کلمے کے دو رکن ہیں، اسے بھی ہمیں کیا ہے جاننی چاہیے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ، پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ۔ اس کا دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ پہلے رکن لا الہ یہ نفی ہے، پہلا رکن کلمہ لا الہ کا نفی ہے۔ نفی مطلب ہے انکار کرنا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ تو اس جملے سے، اس کلمے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی یعنی اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پوجا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی بندگی کی جا رہی ہے، وہ سارے کے سارے معبود نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہے کوئی معبود مطلب اللہ کے علاوہ انسان جس کسی کو بھی اپنا معبود بنائے رکھا ہے، جس چیز کے سامنے بھی اپنے سروں کو جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ جس چیز سے بھی وہ التجائیں کر رہا ہے، وہ پورے کے پورے معبود نہیں بن سکتے، وہ حقیقی معبود نہیں ہو سکتے۔ لا الہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کے ذریعے سے سارے معبودان باطلہ کی کیا ہے نفی کر دی گئی ہے، اس کا رد کیا گیا ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے کلمہ توحید کے اس کلمے کے پہلے جملے سے۔ اسی لیے اس کلمے کے دو رکن بتائے گئے بنیادی طور پر، پہلا لا الہ، اس کے اندر نفی ہے یعنی سارے معبودان باطلہ کا انکار ہے۔ الا اللہ، اس کے اندر اس بات ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، مطلب اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے۔ حقیقی معبود، سچا معبود اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔
جو عبادت کے مستحق ہے، حقیقی معنی میں اگر جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، اگر کوئی وہ ذات ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الا اللہ کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا کیا پتہ چلتا ہے۔ الا اللہ، یہ اس بات ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے رکن ہوئے؟ 2 رکن ہوئے۔ نمبر 1 لا الہ، اس کے اندر نفی ہے، انکار ہے سارے معبودان باطلہ کا۔ الا اللہ، اس کے اندر اس بات ہے، یعنی ثابت کرنا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو برادران اسلام، جب ہم لا الہ الا اللہ کی اقرار کر رہے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان رہے ہیں، تو انسان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہوگی۔ انسان جب کلمہ شہادہ کے اندر یہ اقرار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو انسان کو قولی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اعتقادی طور پر بھی انسان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کو ایک مان رہا ہے، اپنا معبود مان رہا ہے، عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین کو جان رہا ہے، اس کا اقرار کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مان رہا ہے۔ جیسے اللہ سے کیا انسان پوچھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ویسے ہی غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، تو ویسے ہی غیر اللہ سے بھی دعائیں کرتا ہے۔ مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مسجد کے باہر قبروں کے پاس، مزاروں کے پاس، نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں، انسان ان چیزوں کو کیا ہے معبود جان کر کے ان کی بھی عبادت کے مستحق سمجھتے ہوئے ان کے سامنے بھی جا کر کے نظر و نیازیں کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، التجائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں جو چیزیں صرف اللہ رب العالمین سے کرنی ہے، جن عبادات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، وہ ساری عبادتیں غیر اللہ سے بھی انسان کر رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے انسان لا الہ الا اللہ کے اقرار میں انسان کامل ہے؟ صرف اس بات کرنے سے، اقرار کرنے سے کافی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو ایک جاننے سے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، حقیقی معبود ہے، صرف ایک کہنے سے، مان لینے سے کیا ہے انسان کیا ہے موحد نہیں بن سکتا، انسان کی توحید کامل نہیں ہو سکتی۔ انسان کی توحید اسی وقت کامل ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کو اس بات، اللہ کا وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے معبودان باطلہ کا بھی انکار کرنا، تبھی جا کے انسان اپنی توحید میں کامل ہو سکتا ہے۔ ایک طرف توحید کے اس بات میں کیا بیان کر رہا ہے، لیکن شرک کی مذمت نہیں کر رہا، شرک کے کیا بارے میں بیان نہیں کرتا ہے، شرک کی تردید نہیں کرتا ہے، بدعات و خرافات کی تردید نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی توحید کیا ہے کامل نہیں ہو سکتی۔ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کے بارے میں بھی، شرک کی کیا قسمیں، شرک کے کیا نقصانات ہیں، شرک کی کیا مذمت ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو کھل کر کے کیا ہے بیان کرنی پڑتی ہے، اس کا رد کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے انسان اپنے اس کلمہ توحید کے اقرار میں کامل ہو سکتا ہے، تبھی جا کے انسان سچا پکا موحد، پکا مومن، کامل توحید پر انسان بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہی چیز بیان کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ رب العالمین کا طاغوت کا انکار کرے، طاغوت، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اس پہ بھی غور کریں، اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، اس میں غور کریں کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، جو شخص طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کہتے ہیں کسے؟ طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار جو انسان کرتا ہے،
اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا ہے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، انکار بھی کرنا ہے، اللہ کی توحید کا کیا ہے اقرار بھی کرنا ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، صرف اقرار کافی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے برادران اسلام، اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، تو آئیے ہم کلمہ لا الہ کے کیا شروط ہیں اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی کیا ہے بنیادی طور پر اہل علم اس کے 7 شروط بیان کرتے ہیں، بعض اہل علم اس کے 8 شروط بیان کرتے ہیں۔ 8ویں شرط بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے کیا وہ لوگ کیا ہے دلیل دے کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو پھر یوں جان لے کہ اس کے مکمل 8 شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کلمہ طیبہ کے متعلق لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے، کس کو حکم دے رہا ہے؟ نبی محمد رسول اللہ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے معبود برحق کے بارے میں علم حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں، پھر اس کے بعد عمل کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بیان کیا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ شخص جو حق کے ساتھ کیا ہے حق کی گواہی دے، اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہوں، جانتے ہوں۔ یہاں پہ حق سے مراد کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، جو کلمہ شہادہ کی گواہی دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ لوگ اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ کلمہ حق، کلمہ طیبہ کی کیا ہے ہم گواہی دینا چاہیے کہ ہمارا معبود کون ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں انسان سب سے پہلے علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور غیر اللہ کی عبادت سے انسان کو گریز کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کوئی بندہ یہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اپنے معبود کے بارے میں، اپنے الہ کے بارے میں کما حقہ انسان کو علم ہونی چاہیے۔ جب کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا تو تبھی جا کے انسان اس چیز کو کما حقہ بروئے کار لائے گا، کما حقہ اس پر انسان عمل پیرا ہوگا، کما حقہ اس چیز سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا رب ہے، اس کے بارے میں انسان کو کما حقہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر انسان کے لیے کیا ہے لازم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے یقین۔ پہلا شرط علم ہے، دوسری شرط ہے یقین۔ یقین کی اپوزٹ کیا ہے؟ شک کرنا۔ یعنی کلمہ طیبہ کے اقرار میں انسان کو مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے کہ میرا معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نے جب اقرار کر لیا تو اس کے اوپر مکمل طور پر پختہ یقین ہونی چاہیے۔ انسان کو مکمل طور پر کامل بھروسہ، کامل یقین اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو برادران اسلام، یہ چیز ہے دوسری شرط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے
اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ رب العالمین پر ورسولہ اس کے رسول پر ثم لم یرتابوا پھر اس کے بارے میں شک نہیں کیا. جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتابوا پھر اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کیا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اپنے جان و مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اولئک ھم الصادقون اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی سچے لوگ ہیں یہی سچے پکے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں بھی یہ کہا انما المؤمنون کہ یقیناً حقیقت میں مومن لوگ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہتے ہیں. آخر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہی لوگ سچے ہیں. تو یہ ہے دوسری چیز انسان اس اقرار کے اندر سچا اور پکا ہونی چاہیے ذرہ برابر بھی اس کے اندر کیا شک نہیں ہونی چاہیے مکمل طور پر کیا بھروسہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح تیسری چیز ہے اخلاص. تیسری چیز ہے اخلاص. کلمہ طیبہ کی شرطوں میں سے تیسری شرط اخلاص ہے. اخلاص کی ضد اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. یعنی جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اپنا الہ مانا تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس عبادت میں کسی غیر کو ہرگز کیا ہے شریک نہیں کرنی چاہیے. کسی غیر اللہ کو اللہ کی ذات میں اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا اور نہ ہی انسان عبادت کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ریاکاری اور شہرت کی نیت کو کیا ہے شامل کر لے. دونوں چیزوں سے انسان کیا ہے بری ہونی چاہیے اپنے تمام عبادات کے اندر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الا للہ الدین الخالص. سورہ زمر کی آیت ہے تیسری آیت. اللہ نے کہا کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو جان لو خالص عبادت خالص دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے نبی آپ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تو خالص اللہ کی عبادت کرے ذرہ برابر بھی کسی غیر کو اس کے اندر کیا ہے شریک نہ ٹھہرائے. اور اسی طرح چوتھی شرط ہے صدق یعنی سچائی انسان کے اندر ہونی چاہیے. کلمہ طیبہ کے اقرار کے اندر کلمہ طیبہ کے اقرار کے اندر انسان کو سچا ہونی چاہیے اور اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کو کیا ہے شامل نہیں کرنی چاہیے. اگر انسان زبان سے ظاہر کرتا ہے اقرار کر رہا ہے کہ میرا رب پروردگار ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے زبان سے اقرار کر لیا ظاہری طور پر لیکن اندرونی طور پر کیا اس کے برعکس ہے تو یہ چیز بھی قابل قبول نہیں ہے. ایسی صورت میں انسان کلمہ طیبہ کے اقرار میں کیا ہے جھوٹا ہوگا اس کی توحید کامل نہیں ہوگی اس کی گواہی عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس کی بھی بے شمار مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا. سورہ عنکبوت کی آیات ہیں ابتدائی آیات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتدائی دور کے حالات مسلمانوں کے صحابہ کرام کے جب انہیں تکلیفیں دی گئیں پریشانیاں دی گئیں کفار مشرکین بہت ساری اذیتیں دے رہے تھے تو اس موقع پر صحابہ کرام نبی کے پاس آ کر کے دریافت کرنے لگے اللہ سے دعائیں کریں کہ یہ لوگ ہمیں ستا رہے ہیں. تو نبی اس وقت ان کو دلاسا دیتے ہوئے سمجھایا بجھایا پہلے کے لوگوں کو کیسی تکلیفیں دی گئیں ان کو آرے سے کاٹا جاتا تھا یہ ساری تسلیاں دی. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ایمان لانے کے بعد آزمایا نہیں جائے گا بس لوگوں کے یہ کہہ دینے سے کہ ان یقولوا آمنا ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسی بات نہیں. ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بہت ساری جتنی بھی قومیں گزری جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہر ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. آگے فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے ان میں جو سچے ہیں
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے ان میں سے جو جھوٹے ہیں۔ یعنی ایمان کے اندر اللہ پر ایمان لائے، اس کے اندر حقیقت میں کون سچا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور کون اس کے اندر جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، کلمہ شہادہ کا کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد انسان کو اپنے اس کے اندر سچا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح منافقین کے بارے میں، منافقین کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ منافقین کیسے تھے کہ منافقین مسلمان تھے، بظاہر مسجد میں آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مسلمانوں میں اپنا شمار کیا کرتے تھے، لیکن شرعی اعتبار سے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا وہ مسلمان تھے؟ کیوں مسلمان نہیں تھے؟ وہ کیوں مومن نہیں تھے؟ کیونکہ وہ صرف بظاہر زبان سے اقرار کرے تھے اسلام کا، لیکن باطنی طور پر وہ لوگ اس کے برعکس تھے، اپنے اس دعوے میں، اپنے اس اقرار میں وہ جھوٹے تھے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تو میرے برادران اسلام، چوتھی چیز یہ سچا ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز ہے محبت، یعنی انسان کلمہ طیبہ سے حد درجے کیا ہے محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کے اندر انسان کو ذرہ برابر بھی کیا ہے کسی غیر کو شامل نہیں کرنی چاہیے۔ اور انسان اس کے اندر تین چار چیزیں ہیں: اللہ سے محبت، اللہ کی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اس کے رسول سے محبت کرنا، اور اسی طرح جن اعمال سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان اعمال سے محبت ہونی چاہیے، اور اسی طرح جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ہمیں ان لوگوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جن اوقات سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے اوقات شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اسی طرح تہجد کے اوقات ہیں، ان اوقات سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی ان اوقات سے محبت کرنی چاہیے، اور جن جگہوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان جگہوں سے بھی ہماری محبت ہونی چاہیے، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، اور مسجد اقصی، اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں مقامات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کی محبت میں سچے پکے ہونی چاہیے، پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامل ہونی چاہیے، اور اس محبت میں کسی غیر کو ہرگز کیا شریک نہیں کرنی چاہیے، یعنی جیسے اللہ کی تعظیم کرنے ویسی تعظیم غیر اللہ کے لیے کرے، یہ عقیدہ رکھیں کہ وہی اس محبت کے کیا لائق ہیں، یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور کسی سے ناراض بھی ہوں تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو حقیقت میں ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حد درجے کیا ہے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کو ساری چیزوں پہ کیا مقدم کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کسی غیر کو کیا شامل نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے برادران اسلام، چھٹویں چیز ہے انقیاد، یعنی انقیاد کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہ لا الہ الا اللہ کی چھٹویں شرط ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تم اپنے رب کی طرف کیا ہے لوٹو، اپنے رب کی طرف کیا پلٹ کر کے آئیے، اس کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر تسلیم کر دو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کو کیا ہے پھیر دیتا ہے، اللہ کی رضامندی کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو، اپنے سر کو اللہ کے سامنے کیا ہے جھکا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔
تو یہ چھٹویں شرط ہے انقیاد یعنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ ساتویں چیز ہے قبول، یعنی کلمہ توحیدہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا، اور قبول کرنے میں ذرہ برابر میں دل میں تنگی محسوس نہیں کرنا، بلکہ ہر چیز راضی باراضی انسان ان ساری چیزوں کو قبول بھی کرنا، اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ بھی کیا ہے اس کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ جب کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی، ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دی گئی، اللہ الہ ہے، معبود برحق ہے، ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا، بلکہ کہا کیا ہم ایک پاگل، ایک شاعر مجنون کی وجہ سے اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں؟ انہوں نے اس کا انکار کیا، استکبار کیا ہے۔ اور آٹھویں شرط ہے کفر کرنا، یعنی جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کر دینا، عملی طور پر بھی، اعتقادی طور پر بھی، دلی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ تو برادران اسلام، یہ ساری چیزیں ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق، تبھی جا کے انسان کی توحید کیا کامل ہوگی، اس اقرار میں انسان کا سچا پکا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس سارے مسلمان دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پورا عملی طور پر کیا ہے اس کے برعکس ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ، اس کے اندر بھی کتنے ایسے شرکیہ کام ہیں، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کرنا کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى مجل أكبر۔